إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام کے مستحق تمام انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر وقفے سے مبعوث فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے درود و سلام کے مستحق ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اب قیامت تک کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا ہے. محترم حاضرین، مختصر حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جو سورہ لقمان کی ہے. حاضرین، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی زبان میں، قرآن کی زبان میں اگر ہم جانیں تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس دنیا میں آنے کا مقصد کمانا نہیں ہے، دنیا بنانا نہیں ہے، اس طرح دنیا کے اندر سیادت و قیادت کے اعلیٰ مناصب تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے. اور عبادت کو چھوڑ کر ہم سب چیز حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت کو چھوڑ کر 8 کھاٹ 60 360 تقریباً تمام مسلمانوں کو یہی حال ہے کہ عبادت کے نام پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ 8 کاٹ اور 360. سمجھ رہے ہیں نا؟ تب یو پی بہار والے سمجھتے ہیں. تو ماشاءاللہ 8ویں دن پوری مسجد بھر جاتی ہے، اور کھاٹ
امڑ کے آتے پوری بستی آتی ہے، اور 360 میں تو ماشاءاللہ جو کبھی نہیں پڑے ہوں گے وہ بھی نیا نیا کپڑا پہن کے آ جائیں گے. خیر مسلمانیت کم سے کم اتنی تو جھلکتی ہے، لیکن یہ مقصود اتنا ہی مقصود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو، ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری وحدانیت کے گن گائیں. یعبدون ای لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت کے گن گائیں. اللہ رب العالمین ایک ہی ہے ہر اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. اللہ ایک ہے. اس بات کو ہم زبان سے بھی مانیں، دل سے بھی مانیں، اور عمل سے بھی یہ کر کے بتائیں کہ واقعی اس دنیا کے اندر اللہ ہی کا قانون چلتا ہے، کسی کا قانون نہیں چلتا. یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس اناہیت سے ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے مناد ہیں، داعی ہیں. ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے یہ ایک پیغام جانا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے سر منہ انحراف کرنے والے نہیں. ورنہ اس دنیا کے اندر تو بے شمار ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی زبان میں کہ ہم نے جن و انسان کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اور جنات کی اکثریت کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ قرآن میں پڑھیے آپ، جہنم کے لیے پیدا کیا. تو جہنم کس کو ملے گا؟ انہی لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مقصد سے غافل ہیں، مقصد ہی بھول گئے. صرف کھانا پینا، اپنا اسٹیٹس اور اپنا معیار زندگی بلند کرنا، یہی ان کا معیار رہ گیا ہے دنیا کے اندر. تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ چاہے کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ ایک ہمارے لیے تعزیانہ ہے، عبرت ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم سوچیں کہ کہیں ہم تو جہنم کے لیے نہیں ہیں. اگر یہ سوچ ہماری نہیں بنتی ہے تو پھر یہ ڈیل لے ڈوبے گی ہمیں، کیونکہ جس رخ پر ہم چل رہے ہیں وہ رخ بہرحال جنت کا رخ نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ جنت کے رخ پر جانے کے لیے اس کے جو احکامات ہیں وہ سب سے اہم چیز ہے آخرت کی فکر، اللہ کا خوف. یہ جب ہمارے دلوں میں ہوگا تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، اکیلے میں ہو یا سموہ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ رب العالمین کی یاد ہمارے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بسا رہے گا تو ہم وہی کام کریں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو. اور یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے. کوئی ایک گوشہ خاص کر لینا دنیا کا، مسجد ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، کوئی ایکانت جگہ ہو، اس کو خاص کر کے اللہ اللہ کرنا، تسبیح بھانجنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، یہ عبادت نہیں ہے اور یہ مقصود الہی بھی نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا تو آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھ کے یہ سوچا کرتے تھے، یہ غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ میں پیدا کس لیے ہوں، مقصد کیا ہے. اسی مقصد کی تلاش میں تھے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ نبی بنا دیے گئے. اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ چند آیات لے کر کے آپ غار حرا کو خیر آباد کہہ دیے. دوبارہ خیر آباد وہاں نہیں گئے، دوبارہ غار حرا میں نہیں گئے، کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو جو طریقہ ڈھونڈ رہے تھے، جو راستہ گم تھا آپ سے، وہ راستہ آپ کو مل چکا تھا. اور ہمارے یہاں اپنا یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں تو کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں، جنگل میں چلے جائیں، دریا کنارے جا کر کے بیٹھ جائیں، کوئی ایک کٹی رما لیں اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ مل جائے گا. قطعاً یہ درست ہی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ جوگیانہ پن ہے. یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. غرض میں یہ عرض کرتا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، اور اس چیز کو ہمیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے آیت میں نے سورہ لقمان کی جو چنی ہے، دیکھیے یہی مفہوم کچھ یہ آیت بھی پیش کر رہی ہے. اب ترجمہ سماعت فرمائیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، روزی رساں ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر ترقی دینے والا ہے، اعلیٰ مناصب تک پہنچانے والا ہے، اونچے اونچے مقامات تک پہنچانے والا ہے. اس رب سے ڈرو. تمام لوگوں سے اللہ مخاطب ہے یہاں پر. یا ایھا الناس تمام لوگوں سے مخاطب ہے، اور شریعت کے تمام احکامات کے مخاطب تو سبھی ہیں، لیکن جو مان لے وہ اخص الخاص مخصوص لوگ ہو جاتے ہیں. ورنہ شریعت تو سب کے لیے آئی ہوئی ہے. ایک اللہ کی وحدانیت کے گنگان کے لیے تو پوری انسانیت کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے.
اب بالخصوص جو اللہ کو مان لیں، کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں، ان پر یہ فریضہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بس ایک اللہ کی ہی گنگان کریں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے رب سے ڈرو، وخشو، اور ساتھ ہی ساتھ وخشو یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی گویا کہ اس دنیا میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جہاں کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کام نہیں گا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہزاروں کلومیٹر اپنا گھر وطن دیار چھوڑ کر کے یہاں سمندری علاقے میں، سمندری علاقے سے قریب، ساحلی علاقے سے قریب مہاراشٹرا میں روزی روٹی کمانے کے لیے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے ہی آئے ہیں، ہے نا؟ اس میں تو کوئی شک ہے۔ ہم جہاں سے آئے وہاں یہ میسر نہیں ہے یہ روزی روٹی کے یہ مواقع، تو ہم اپنا دیار چھوڑ کر کے اتنا دور آئے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے وہ لوگ جو بلڈ ریلیشن سے ہم سے متعلق ہیں ان کے لیے ہم بھاگ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے لیے ہم بھاگ کے آئے ہیں یہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کام کیا آئے گا؟ ہمارا اپنا خود کا عمل اپنی ذات کے لیے، ہمارا اپنا خود کا خرچہ اپنی ذات پر، ہمارا جو کچھ ہم اپنی ذات کے لیے کریں گے وہی ہمارے لیے کام آئے گا۔ ورنہ ہم کوٹھی بنا کے رکھ رہے ہیں، حویلی بنائے، بڑی بڑی پراپرٹی خرید لیں، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کے نام پر ہم خود نہ کر دیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ کہاں ایسے بچے ملتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ ماں باپ کے نام پہ ایک اچھی خاصی پراپرٹی اللہ کے نام پر وقف کر دیں؟ وہ تو اللہ کے نام پر وقف کیا ہوا بھی قبضہ کرنے کے شکل میں صورت میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو باپ کا ہے، میرا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے فکر مندی، کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم فکر کریں کہ وخشوا یوما لا یجزی والد، لا یجزی والد، نہیں کام آئے گا، نہیں کفایت کرے گا کوئی والد، کوئی باپ، عن ولدہ، اپنے بچے کی طرف سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کفایت کرے گا شیئا، ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا ہی کریں جتنے میں اللہ خوش ہو، یا وہی کام کریں جس میں اللہ خوش ہو۔ ان کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو لوگوں، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کی چمک دمک دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں کا عہدہ و منصب، یہاں کی کرسی، یہاں کے ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم اور کسی میں پارشد بن جانا، یہ ساری چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالا رہے کہ تم کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے، اونچے مقام پر پہنچ گئے، اچھے بزنس مین بن گئے، اچھے مالدار سرمایہ دار بن گئے، صاحب ثروت بن گئے، تو ساری چیزیں مرفوع ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سے اعلیٰ لوگ گزر چکے ہیں جن کا امتحان ہوگا، اور امتحان کی بعض شکلیں ہمیں سیرت میں، سیرت صحابہ میں ملتی بھی ہیں، ہے نا؟ سیرت صحابہ میں ملتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول اور دیگر صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کریں گے، بہت کافی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آئیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں معلوم ہے، چھوٹا ہلکا سا عکس ہے، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مالدار صحابی، مالدار، اتنے مالدار تھے کہ ان کا حساب و کتاب جب شروع ہوا تو کافی دیر تک ان کے ساتھیوں کو انتظار کرنا پڑا، اور انہیں یہ شک لگ گیا کہ کہیں پکڑ تو نہیں لی گئے وہ۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہو اور ہم، اب وہ تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھنے والے تھے، ان کا حساب کتاب اتنا دیر لگ گیا کہ ساتھیوں کو شک گزرنے لگا۔ اب ہم کتنا اپنا حساب و کتاب صاف رکھتے ہیں، کتنا صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، کتنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے ہم اس کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے اپنا۔ جتنا زیادہ حساب ہمارا کلیئر رہے گا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب میں ہم کلیئر ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارا حساب کتاب لنجھا والا رہے گا، ادھر ادھر رہے گا، تو وہ ادھر ادھر تو یہاں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ادھر ادھر بالکل نہیں ہوگا۔ ایک ایک دانے کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اگرچہ کہ ہم بھول گئے ہوں وہ نیکی کر کے، پر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لکھا ہوا ملے گا. اور ایسے ہی ذرہ برابر گناہ بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ملے گا. ذرے ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور ہمیں دینا پڑے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے کہ ہماری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے. اور آخرت سے چوکنا رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے رہیں بنفس نفیس جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. دیکھیے دھوکہ کیا ہوتا ہے، یا اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. تو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی کیسے ہے؟ دنیا کی زندگی میں سوال پوچھو اپنے آپ سے اور سوال کا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور ایک جگہ ہے کہ تمہیں ایک دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکے باز ہے نا، تو وہ کیا چیز ہیں؟ وہ ہمارا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے برے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنا دھندا بزنس بھی ہو سکتا ہے، ہماری اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا دوسروں پر انحصار کرنا بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں مل کر کے ہمیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہیں. ہمارا دوسروں پر منحصر ہونا، یہ کیسے؟ ایک دنیا میں بیشتر لوگ، اکثر لوگ اسی پر زندہ ہیں. شفاعت کے نام پر پوری دنیا اکثریت اسی میں ہے کہ شفاعت تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کروا ہی لیں گے. اس میں شک نہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے مومنوں کی. یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں اور جو چاہے کرتے رہے وہ شفاعت ہمارے نبی کروا لیں گے؟ ایسا ہے کہیں نہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے خلاف کیا ہے. اس کے خلاف یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے آگاہ کیجئے. تو آپ نے اپنے قوم کے سرداروں کو ایک ایک نام لے کے جمع کیا، ایک نام لے کے، اور وہاں ایک چھوٹا سا خطبہ بیان دیا اور کہا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کعب بن لوئی، قصی، اس طرح سے سب کے نام لیے اور لاسٹ میں کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کے اندر میرے مال میں سے جو چاہو تم لے سکتی ہو، مانگ سکتی ہو، میں خوش دلی سے آپ کو دینے کو تیار ہوں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. سوچ لو، آپ بار بار اس جملے کو دہراؤ اپنے ذہن میں اور سوچو کہ اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بیٹی جو کچھ لینا ہے میرے پاس دنیا لے لے، تو سب دینے کو تیار ہوں تجھے میں، لیکن قیامت کے دن اگر تو آئی میرے سامنے ابا جی میری یہ نیکی کم ہو گئی ہے میرا کچھ کرو، تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا وہاں پر، میں وہاں تیرے ذرہ برابر کام نہیں آؤں گا. آپ سوچو کہ ہم یہاں پر کس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ جس نے اپنا ہاتھ یہیں اٹھا دیا ہے اپنی بیٹی کے تعلق سے، تو آپ سوچئے ہمارے تعلق سے کیا ہوگا؟ بغیر عمل کے کچھ ہوگا؟ بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا. اور وہ عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عمل بھی خلوص پر مبنی، للہیت پر مبنی، صرف اللہ کے لیے، شرک و بدعت و خرافات رسم و رواج سے پاک ہونا چاہیے. تب جا کر کے وہ عمل بھی ہمارے لیے اللہ کے یہاں کسی کام آئے گا. ورنہ ہمارا عمل کام نہیں آئے گا. سمجھ لو، عمل کے اندر حسن عمل، جس کے اندر اطاعت رسول ہو، جس کے اندر اخلاص و للہیت ہو، وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پار لگائے گا ہم کو اور کامیاب ہونے دے گا. اور اس میں کچھ کمی رہی، 19-20 کا مسئلہ رہا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. لیکن کورا کاغذ ہو، اللہ کے حضور ہمارا نامہ عمل کورے شکل میں پیش ہو، تو اس کورے کاغذ پہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کے ہم کو جنت تک نہیں پہنچائے گا. یہ اللہ کا وصول ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اور اگر عمل سے زندگی نہیں بنتی تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی پیارے حبیب کو اور ضرورت کیا تھی کہ آپ رات بھر کھڑے ہوتے اور آپ کا پیر سوج جاتا. اما عائشہ کو یہ کہنا پڑتا کہ میرے سرتاج آپ اتنے دیر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں. اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول کا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ نے معاف کر دیا بس میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں، ہم کتنے پابند عبادت ہیں، ہم کتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. خود ہر فرد
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، منبر سے کہنے والا بھی مخاطب ہے اور منبر سے کھڑے رہ کر سننے والے کی آواز جہاں تک سب اس کی مخاطب ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اسے خارج ہوں، کہ میں اپنے کو نہ دیکھوں، آپ کو دکھانے کی دعوت دے دوں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں تک پابند عبادت ہوں، کہاں تک پابند احکام الہیہ ہوں، کہاں تک اللہ رسول کے احکام کو مانتا ہوں۔ کیوں کہ جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جس کو اسی دنیا میں بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اسی دنیا میں بہت سارے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو جنت کا پروانہ دے دیا ہے، وہ لوگ بھی، خود آپ بھی رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ بغیر عمل کے کچھ ملے گا؟ بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اور عمل کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہے، عمل روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج ہے، عمل انفاق فی سبیل صدقہ و خیرات ہے، عمل ہماری طاقت سے بھی ہے، عمل ہمارے زبان سے بھی ہے، اور عمل ہمارے ذہن سے بھی ہے، عمل ہمارے قلم سے بھی ہے، عمل ہمارے فکر سے بھی ہے۔ ہم جس بھی نہیں کہ جس دولت کے مالک ہیں، اس تمام دولتوں میں اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا والا عمل ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ سارے عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص جو مالدار ہے وہ اپنے مال سے اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ اب اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جہاد ہو رہا ہے؟ جہاد کا کوئی منصوبہ ہے یا ہمارے پاس کوئی ترتیب ہے؟ کوئی ترتیب نہیں جہاد کی۔ اب ہم کو جہاد فی سبیل اللہ یا فی سبیل اللہ کا جو مد ہے، اس میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جہاں سے اللہ اس رسول کی بات پہنچائی جاتی ہے لوگوں تک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں مساجد و مدارس اور ایسے ادارے جہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ فی سبیل اللہ کے مد میں آتا ہے۔ اس میں ہم بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہمارے بچے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ دنیا میں ہمارے بچے بہت اعلیٰ ڈگری لے لیں اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتے ہیں تو ہمارے وہ بچے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہمارے وہی بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، والد کام نہیں آئے گا اپنے بیٹوں کے تئیں، والد یعنی باپ اپنے بچوں کو بچا نہیں پائے گا۔ اس کی ایک مثال قرآن نے دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے، قیامت کے دن نہیں بچا پائیں گے، آپ سب کو معلوم ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے حضرت نوح اور حضرت لوط اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے، جبکہ وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن وہ پیغمبر ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے۔ بھتیجے ہونے کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے۔ یہ اتنے بڑی مثالیں ہیں، یہ وہ اداہرن ہے، ایگزامپلس ہے کہ اس کے آگے کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ نبیوں کو تو چھوڑو، یہ اسوا چھوڑو، ہم ایرو غیرو نتو خیرو کو اپنا پیر فقیر مرشد مان کر کے اتنا ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا جنت تمہاری، پروانہ مل گیا۔ کہاں سے ہم لے کے آئے میرے بھائیوں؟ فکر کہاں سے ہم نے پیدا کر لیے؟ قرآن و سنت کی فکر ہے کیا یہ کہ جس نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہمارا پیری کا پیالہ پی لو، مرید بن جاؤ ہمارے اور ہم تم کو بخشوا لیں گے، ایسا ممکن ہے کیا وہ بخشوا لیں گے؟ نبی سے بڑھ کر کون پیر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ آخرت کے اندر کون پیر کام آ سکتا ہے؟ چلیے عمومی طور پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی 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 کہیں گے۔ امتی امتی کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ امتی امتی کہتے جائیں گے اور امت کو اللہ بخشتا جائے گا۔ وہ تو ایک فکر ایسی لگی ہوگی کہ اللہ میری امت کا حساب و کتاب آسان لے اور انہیں بخش دے۔ ایک مدعا، ایک خواہش ہوگی، لیکن وہ خواہش کب برآئے گی، کب پوری ہوگی؟ جب امت کے لوگ وہ کام کر کے گئے ہوں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے، عمل اور عمل کے بعد بھی دھتکارنا۔ حوض کوثر پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، آپ کی امتی پانی پینے کے لیے جائیں گے، اور آپ اپنے امتیوں کو، جبکہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے امتی وہاں پر موجود ہوں گے، کیسے پہچانیں گے آپ نبی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اعضائے وضو امت محمدیہ کے چمک رہے ہوں گے، باقی امتوں کے نہیں چمک رہے ہوں گے، ورنہ تو پھر مشکوک معاملہ ہو جائے گا نا۔ صرف امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ چاہے موحد ہوں یا مشرک و بدعتی ہوں، اگر وہ نماز پڑھتے رہے ہیں تو اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حوض کوثر پہ ایک گروپ جائے گا، فرشتے بیچ میں ہی بریکر بن جائیں گے، روک لیں گے۔
اللہ کے رسول فرمائیں گے آنے دو ان کو، آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ ما حدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد آپ کے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، آپ کو نہیں معلوم اس بارے میں۔ پھر اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، بھگا دو ان کو، بھگاؤ، تباہی ہو، دھتکار دو ان کو جنہوں نے میرے دین کو برباد کر دیا۔ دین برباد کر دیا کس ناحیے سے؟ دین میں وہ چیز داخل کر دی جو دین میں تھا ہی نہیں، اور دین کے نام پر پروس دیا اور امت نے اس کو لے لیا، اور وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں وہ کہ بس ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ پڑھیے قرآن و سنت پڑھیے، اور آپ اپنے عقل و فکر اپنے عقل کے تالے کھول کر کے پڑھیے کہ قرآن و سنت کے اندر ہے کیا، اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے۔ پیری مریدی کا انکار بھی نہیں ہے، بھی آپ سن لو، اس ممبر رسول سے پیری مریدی کا انکار بھی نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مطلب ہوتا ہے استادی شاگردی، استادی اور شاگردی۔ استاد کے بغیر کوئی علم نہیں حاصل کر پاتا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور آپ کے مرید آپ کے صحابہ ہیں، اور وہی ترتیب قیامت تک چلتی رہے گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کو دیں گے وہ پیر ہیں، جو لیں گے اس پر عمل کریں گے وہ مرید ہیں۔ پیری مرید سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ پیری مرید جو دنیا میں ہی اپنی عزت، اپنا وقار بڑھانے کے لیے ہو، اور اپنا گاڑی گھوڑا بنگلہ گھر اور اپنی عزت یہ ساری چیزیں بڑھانے کے لیے، دھن دولت بڑھانے کے لیے ہو، وہ پیری مریدی اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ ہمارا پیر تو وہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام تھے جس کو جو تعلیم دیتے تھے اس تعلیم کے پیچھے اپنا گھر نہیں بناتے تھے، اپنی دنیا نہیں بناتے تھے، وہ قال اللہ قال رسول، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پہنچا دیتے تھے، دل سے خلوص کے ساتھ اس کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ پیر بن گئے، جنہیں مانا وہ مرید بن گئے، وہ چیزیں ہیں، لیکن جو سسٹم ہمارے یہاں چل گیا ہے اس نے فکر آخرت سے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ فکر آخرت سے غافل کر دیا ہے، اور چند دو چار نمونے ایسے چھوڑ دیا ہے کہ ان نمونوں سے ہم یہ سمجھ لیے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہیں۔ کل خلاصہ یہ کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ایک آیت پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی سے اوپر والی آیت ہے، آیت نمبر 254۔ اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستانہ نہیں چلے گا، ولا شفاعۃ، اور کوئی شفاعت کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، خود پر منحصر ہوں، خود کے عمل پر، اور بعد میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر منحصر ہوں۔ کسی دوسرے کے قول اور عمل پر ہی نثار کریں گے تو سوائے ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے آخرت کے فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایک بات یہ کہ میں آکوٹ سے آیا ہوا ہوں، آپ کو شاید اس سے پہلے والے خطبے میں بتایا گیا ہوگا کہ آکوٹ کا یہاں اعلان ہونے والا ہے۔ تو آکوٹ کے مولانا عطا اللہ صاحب محمدی حفظ اللہ، جو آپ کے درمیان بارہا آ چکے ہیں، ان کی نمائندگی کے طور پر میں آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے آکوٹ میں ایک عالیشان اللہ کا ایک گھر بنایا، جس میں اس اللہ کے گھر کے بنانے میں انہیں 10 لاکھ قرض لینا پڑا، 10 لاکھ قرض لینا پڑا۔ مسجد تیار ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ 10 لاکھ لوگوں کو جنہوں نے قرض حسنہ دیا ہے وہ پھیڑنا ہے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ جتنا زیادہ کوشش کریں گے اتنا جلدی ہم وہ 10 لاکھ ان کا ادا کر کے مسجد کو آزاد کر لیں گے۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے استدعا ہے، درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ نماز کے بعد، آپ سنت و نوافل سے فراغت کے بعد آپ گیٹ پر ہمارے نمائندے کھڑے رہیں گے، ان کو آپ مسجد آکوٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں اللہ کے اس مسجد کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقیموا الصلاۃ۔